حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے گناہ کو چھوڑنے کے لیے فرمایا کہ 6 باتیں یاد رکھو۔ فرمایا جب گناہ کرو تو اللہ کا رزق مت کھاؤ۔ اگر گناہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر اللہ کے رزق میں سے کچھ بھی نہ کھاؤ۔ اب جو کچھ اس زمین میں ہے وہ سب اللہ کا ہے، ہمارا تو اپنا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو کہا کہ اگر اللہ کی نافرمانی کرنا چاہتے ہو تو اللہ کی زمین میں سے، اللہ کے رزق میں سے کچھ بھی نہ کھاؤ۔ اور کہا کہ گناہ کا ارادہ کرو تو اللہ کی سلطنت سے نکل جاؤ۔ یہ بادشاہت اس زمین پر، آسمان پر اللہ کی ہے۔ اگر گناہ کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کی سلطنت سے پھر نکل جائے، کہیں اور جا کر گناہ کرے۔ کہا ایسی جگہ برائی کرو جہاں اللہ نہ دیکھ رہا ہو۔ برائی پھر ایسی جگہ کرو، گناہ کسی ایسی جگہ کرو جہاں اللہ نہیں دیکھ رہا ہو، اور ایسی کوئی جگہ موجود نہیں ہے جہاں اللہ دیکھ نہ رہا ہو۔ اللہ کی ذات تو ہر جگہ دیکھ رہی ہے۔ فرمایا موت کا فرشتہ آئے تو اس سے توبے کی مہلت طلب کرو۔ جب ملک الموت آئے تو پھر اس سے کہو کہ ذرا صبر کرو، میں اپنے گناہوں کی توبہ کر لوں۔ منکر نکیر کو قبر میں داخل نہ ہونے دو۔ قبر میں 2 فرشتے آتے ہیں، ایک کا نام منکر ہے، دوسرے کا نام نکیر ہے۔ سوالات و جوابات کرتے ہیں، مر ربک، تیرا رب کون ہے؟ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ من نبیک، تیرا نبی کون ہے؟ فرمایا کہ جب وہ فرشتے قبر میں داخل ہونے لگے تو روک دو کہ قبر میں داخل نہ ہو۔ اور فرمایا کہ جہنم میں جانے کا حکم ملے تو جانے سے انکار کر دو۔ اگر اللہ کی طرف سے آپ کو پھر جہنم جانے کا حکم ہو تو جہنم جانے سے انکار کر دو کہ میں جہنم نہیں جاتا۔ تو اس شخص نے کہا کہ حضرت یہ باتیں تو ناممکن ہیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ 6 کی 6 باتیں، کہا یہ تو ناممکن ہے، کوئی شخص کر ہی نہیں سکتا۔ تو آپ نے فرمایا تب پھر گناہ بھی نہ کر۔ اگر گناہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ 6 باتیں اپناؤ، ان 6 عادات پر عمل کرو۔ اللہ کے رزق میں سے کچھ نہ کھاؤ، اللہ کے سلطنت سے نکل کر باہر کہیں گناہ کرو، ایسی جگہ برائی کرو جہاں اللہ دیکھ نہ رہا ہو، موت کا فرشتہ آئے تو توبے کی مہلت مانگو، منکر نکیر قبر میں داخل ہونے لگے سوالات کے لیے تو ان کو روک دو، جہنم میں فرشتے لے جانے لگے تو جانے سے انکار کر دو۔ اب یہ 6 عادات اگر کوئی شخص اپنائے تو وہ پھر گناہ کر سکتا، لیکن چونکہ یہ 6 عادات کوئی اپنا سکتا نہیں ہے، ہم پابند ہیں اس نظام کے۔ دیکھیے ہر شخص جو ایک نظام، ایک سسٹم بنائے، اس کا بنانے والا اس کے اصول اور ضوابط طے کرتا ہے۔ ایک کمپنی میں آپ ملازمت کرتے ہیں، ایک جگہ آپ کام کرتے ہیں، تو کمپنی جس نے بنائی ہے تو اس نے وہاں کام کرنے کے، وہاں رہنے کے اصول اور ضوابط بنائے۔ اگر ان اصول اور ضوابط کے مطابق چلیں گے تو وہ کمپنی کا مالک آپ کو اس میں رکھے گا، لیکن اگر آپ اس کے اصول اور ضوابط کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو اگلے دن وہ آپ کو نکال دے گا کہ آپ یہاں نہیں رہ سکتے۔ کائنات بنائی اللہ نے ہے، اللہ کے قوانین کے مطابق اور اس کے اصولوں کے مطابق جو شخص چلے گا تو وہ اس کے لیے اللہ نے پھر نعمتوں کی دنیا بنائی ہے، جنت بنائی ہے۔ اور جو اس کے خلاف چلے گا، چونکہ بنایا بھی اللہ نے اس جسم کو، تو وہ پھر اسی جسم کو جہنم کی آگ میں ڈال دیں گے۔